الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین کی ہستی تمام قسم کے نقائص، عیوب اور کمزوریوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ کسی قسم کا عجز اور ضعف وہ اللہ کی ہستی میں نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ کے آگے عاجز ہے اور وہ تمام قسم کے عجز سے پاک اور مبرہ ہے۔ اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات قرآن پاک میں بیان ہوئی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو جو صفت جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ہمارا من و عن اس پر اسی طرح ایمان ہے۔ اللہ کی صفات کی ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی توجیہ اور تمثیل بیان نہیں کرتے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ جو اسراء و معراج کا قصہ ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی کئی صفات کے اوپر دلیل ہے۔ جن میں سے ایک بہت بڑا وصف
اللہ تعالی کا ساری کائنات سے اوپر اور بلند و بالا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر سے مسجد حرام یا آپ کے چچا کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے جگا کر مسجد اقصی تک لے جانا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف سدرۃ المنتہا کی طرف لے جانا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، بلند و بالا ہے۔ تو پیغمبر کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں کی طرف اللہ تعالی کی نشانیوں کے لیے لے جایا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے کئی آیتوں میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، یہ اس کا وصف ہے۔ کئی لوگ اس پر آگے فضول سوالات شروع کر دیتے ہیں، بھائی وہ عرش پر مستوی ہے تو کیسے ہے؟ عرش چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ اگر عرش جو ہے وہ بڑا ہے تو اللہ جو ہے وہ اکبر کیسے ہے؟ اگر عرش چھوٹا ہے تو اللہ عرش پر مستوی کیسے ہے؟ کچھ اس طرح کے سوالات شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان آیات پر اسی طرح ایمان رکھا جیسے قرآن میں آ گئی، اور جتنی عقیدے کی محدثین کی معروف کتب ہیں سب کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، جیسے اللہ کی جلالت اور شان کے لائق ہے۔ کیا ہماری عقل اتنی وسعت رکھتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تمام صفات کا احاطہ کر سکے؟ انسان کی عقل تو خود اس کے اپنے وجود کا پوری طرح احاطہ نہیں کرتی۔ کائنات کی کتنی بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہو جاتی ہیں، تو کائنات بنانے والے کو اپنی عقل کے ساتھ کیسے یہ احاطہ کر سکتا؟ اسی لیے یہ جملہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کا عقیدے کی بڑی معتبر کتابوں میں معروف و مشہور ہو گیا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی کیسے ہے؟ تو امام صاحب نے جب یہ سوال سنا تو پورا وجود پسینے پسینے ہو گیا، اللہ کے خوف سے، اس کے ڈر سے۔ فرماتے ہیں الاستواء معلوم وکیفہ مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر مستوی ہونا یہ معلوم ہے، قرآن نے بتایا اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ وکیفہ مجہول، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا بدعت ہے، یہ سلف صالحین کا، صحابہ کا، کسی کا بھی طریقہ نہیں رہا۔
ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم اور سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی کی باندی ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی، ایک بکری کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، جب وہ واپس آئی تو دیکھا بکری ایک کم ہے، غصہ آیا، باندی کو تھپڑ دے مارا کہ تیرے ہوتے ہوئے بھیڑیا بکری کیوں اٹھا کے لے گیا، نقصان گار آئی ہو، غصے میں مار دیا۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا، افسوس ہوا اپنے عمل پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باندی کو بلاؤ۔ جب اس باندی کو بلایا گیا، آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ باندی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال جو کیا وہ ہے عقیدے کے، توحید کے متعلق، اللہ کے متعلق۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں باندی سے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہمارے یہاں کسی سے پوچھ کے دیکھو اللہ کہاں ہے، کیا بتاتے ہیں؟ ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، ٹا دے جو کوئی ٹہندا ہی، ایک بندے دا دل نہ ٹاہیں، رب دلاں وچ رہندا ہی۔ ہمارے یہاں اور جواب ہوتے ہیں، یا تو ہر چیز کے اندر اللہ کو داخل کیے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یا ہر چیز کو اللہ ہی کی ایک شکل، اس کا ظل، اس کا پرتو اور سایہ سمجھے بیٹھے ہوں گے، یا بندوں کو اتنی ترقی کروائیں گے کہ وہ بندگی کر کر کے سیدھے جا پروردگار کے ساتھ ان کا الحاق ہو کر ایک ہو جاتے ہوں گے، واصل بے حق ہو گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے نا اوپر اشارہ کیا آسمانوں کی طرف اور کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنۃ، میرے صحابی اس باندی کو آزاد کر دے، یہ ایمان والی ہے۔ اللہ کو آسمانوں کے اوپر ماننا یہ ایمان ہے، اس لیے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، آزاد کر دے، ایمان والی ہے۔ اس نے نہیں آگے سے سوال کیا، نہ آپ نے کوئی اس کے بارے میں بات کی، اللہ آسمانوں کے اوپر کیسے؟ آسمان تو اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، خالق آسمان کے اوپر کیسے سما گیا؟ نہیں، اللہ کی صفات کا احاطہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جتنا بتا دیا گیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو واقعہ معراج بھی اسی بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ زمین سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا اللہ رب العالمین کی طرف۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس پر ایک بڑی مفصل کتاب لکھی ہے، العلو للعلی الغفار، 2 بڑی ضخیم جلدوں میں یہ کتاب چھپی، العلو للعلی الغفار۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل و نقل میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ آپ دیکھیں جاہل آدمی بھی ہو نا، دین سے ناواقف مسلمان ہے، جب بھی وہ دعا کرتا ہے تو ہاتھ کدھر اٹھاتا ہے؟ اوپر، آسمانوں کی طرف اوپر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی اور دعا کرنے کی کوشش کرتا، کہ اس سادے سے بندے کو بھی پتا ہے کہ میں ہاتھ اوپر اٹھا رہا ہوں تو وہ ہستی اوپر ہے جس کی طرف میں نے متوجہ ہونا ہے۔
تو اللہ نے بندوں کی فطرت میں اپنی پہچان رکھی ہوئی ہے، غور کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شمار صفتوں کا مالک، اس کی خوبیاں دیکھیے۔ اسی آیت کے آخر میں اس نے اپنا ایک وصف بیان کیا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بلا شبہ وہی ہے جو ہر وقت ہر کسی کی سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا۔ کوئی جس وقت جس لمحے اس کو پکارتا ہے، خواہ ہاتھ اٹھا کر پکارتا ہے یا بلا ہاتھ اٹھائے پکارتا ہے، سب کی پکاریں سننے والا وہی اللہ ہے۔ آپ دن کو پکاریں یا رات کو، کسی زبان میں آپ اس کو پکاریں، آہستہ پکاریں یا بلند آواز سے پکاریں، وہ پوری کائنات کی پکار برابر سنتا ہے۔ اس کی سماعت میں ذرہ برابر بھی خلل نہیں آتا۔ انسان بھی سنتا ہے نا، دیکھتا ہے، لیکن کیا انسان کا سننا اور دیکھنا اتنا وسیع ہے کہ ہر وقت ہر کسی کی سن سکے، ہر وقت ہر کسی کو دیکھ سکے؟ اس کا سننا بھی محدود ہوتا ہے اور اس کا دیکھنا بھی محدود ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ایسی قوتوں کا مالک ہے، اس کو کوئی جس وقت بھی جس زبان میں بھی پکارتا ہے وہ ہر وقت برابر سنتا۔ ساری کائنات مل کر اس کو پکارنے لگ جائے، اس کی قوت جو سماعت ہے نا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، سب کی برابر سنتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سننے کے لیے بٹھا دو، اتنا سا مجمع، سارے بولنے لگ جائیں، کیا ایک بندہ ایک وقت میں سب کی برابر سنتا ہے؟ تھوڑا سا شور پڑ جائے اس کو سمجھ نہیں آتی کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کتنی ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کی فوجوں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا کچھ اس نے پیدا کر رکھا، جنود، لشکر، فوجیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبیرہ رحمہ اللہ، امام ابن الجوزی کے استاد تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب الافصاح کے اندر ذکر کیا، وہ قرآن پاک کی تفسیر کے متعلق انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جو معانی، راز اور رموز کی باتیں بیان کی، میں ڈھونڈ کر، تلاش کر کے، غور و فکر کر کے اپنی کتاب میں درج کروں گا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، ہر جمعے سنتے ہیں نا، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جہر کو بھی اور مخفی کو بھی۔ جہر اونچی آواز، بلند آواز، مخفی چھپی ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ جو چیز چھپی ہو، لوگوں سے اوجھل ہو، مخفی ہو، اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں تو کمال لگتا۔ بھئی کسی کو پتہ نہیں ہے، نظروں سے اوجھل ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، اس میں تو کمال لگتا ہے۔ لیکن ایک بالکل جہر ہے، نمایاں ہے، واضح ہے، سامنے ہے، دکھائی دیتی ہے، یا آواز آ رہی ہے، تو کوئی بندہ کہتا ہے یہ میں سن رہا ہوں یا یہ میں جانتا ہوں، اس میں کیا کمال ہے؟ جیسے میں بول رہا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے، آپ کے کان اللہ نے آپ کو سننے کے لیے دیے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ تو اگر کوئی دعویٰ کرے جی میں تو آواز کوئی آئے تو سنتا ہوں،
اس میں کوئی کمال بظاہر نہیں ہے. میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، آپ کے بندہ خاموش تھا، وہ اندر یہ اپنے باتیں کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، یہ خیالات تھے اس کے، یہ اس کی جو اندر ہی اندر باتیں کر رہا تھا، میں جانتا ہوں کیا کہہ رہا ہے. تو بندہ سوچتا ہے واقعی کمال ہے. تو کہتے ہیں میں نے غور کرنا شروع کیا، بھائی مخفی چیز کو جاننا تو کمال ہے، تو جہر اور سامنے اور عیاں جو چیز ہے اس کے جاننے میں کیا کمال ہے. کہتے ہیں میں کچھ دن لگاتار اس نقطے پر غور کرتا رہا. ایک دن یہ بھی سمجھ آ گئی بات کہ اس میں بھی کمال ہے. ایک ہستی سننے والی، ان گنت اور لا تعداد ہستیاں پکارنے والی، اور وہ ان گنت اور لا تعداد زبانیں بھی مختلف ہیں، اوقات بھی مختلف ہیں. ہر کوئی اپنی بولی میں، اپنی زبان میں، اپنے اپنے وقت میں وہ پکارے تو وہ سب کی برابر سنے اور اس کی سماعت میں کوئی خلل نہ ہو، تو یہ کمال نہیں تو کیا ہے. میں اکیلا سننے والا ہوں، آپ سارے بول رہے ہوں، تو میں آپ میں سے کس کس کی سن سکوں گا. اور جب مجمع ہی اس قدر ہو، پھر چھوٹی سے چھوٹی کیڑی جو ہے اس سے لے کر بڑی بڑی مخلوقات تک سب پکاریں. انسانوں کی بولیاں ختم نہیں ہوتی، تو ان گنت اور لا تعداد مخلوق کی زبان. تو اللہ تعالی کی ہر صفت میں کمال ہے. پرندے بھی اس کو پکارتے ہیں، درندے بھی اس کو پکارتے ہیں، یہ حشرات الارض بھی اس کو پکارتے ہیں، انسان بھی اس کو پکارتے ہیں، فرشتے بھی اس کو پکارتے ہیں، حیوانات اور جنات بھی اس کو پکارتے ہیں. کائنات کی ہر چیز اس کو پکارتی ہے اور وہ سب کی برابر سنتا ہے، اس کی سماعت میں کوئی خلل نہیں. وہ ایسا سمیع ہے. اچھا ہم زندہ ہونا، کتنا نیک سے نیک انسان زندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، پیارا ہو اللہ کا، زندہ ہمارے پاس موجود ہو، جو زبان وہ بولتا ہے ہم وہ نہیں بولتے ہوں، ہماری کوئی اور زبان ہو، تو کیا وہ ہماری بات سمجھ سکتا ہے؟ زبان ہی نہیں ہے اس کی. وہ مثلا ہم اردو بولتے ہیں یا پنجابی میں بات کرتے ہیں، کوئی بندہ آ کر ہمارے پاس نورستانی زبان بولنے لگ جائے، بلتستانی زبان میں بات کرنے لگ جائے، تو ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. اپنی جگہ پر انسان جتنا بڑا متقی ہو، جب زندہ ہو کر یہ حالت ہے تو فوت ہو جائے تو پھر حالت بڑھ تو نہیں جاتی نا. اللہ کے جتنے بھی نیک بندے اور بزرگ گزرے ہیں، کسی کے اندر یہ سماعت والا وصف نہیں ہے جو اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ جیسی صفتیں اس کی مخلوق کی نہیں ہو سکتی. میں کئی دفعہ یہ مثال دیتا ہوں کہ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا کتنا اونچا مقام ہے. نبی کی بیویاں ہیں نا، ایمان والوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. اس امت میں صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے اولیاء کرام ہوں، نیک بندے، تہجد گزار، عبادت گزار، روزہ دار، راتوں کو قیام لمبے لمبے کر کے قرآن پڑھنے والے نیک لوگ ہوں، سارے اکٹھے کر لیں، تو کیا وہ ام المومنین کی کوئی ایک مومنوں کی ماں ہو اس کی شان کا مقابلہ کرتے ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ہمارے تو ایمان میں شامل ہے بھائی، جس نے ایک بار ایمان لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، آپ کی ملاقات کر لی، آپ کے صحابہ میں شامل ہو گیا، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گیا، تو بعد والے سارے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتے. تو پھر مومنوں کی ماں، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا،
جن کی پاک دامنی میں سورہ نور میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی، سارے مل کر ان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کر غور کریں۔ 28واں پارہ، ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے رضی اللہ عنہا، ان کے خامند اوس بن صامت، یہ عبادہ بن صامت جو کبار مدنی صحابہ میں سے ہیں، ان کے بڑے بھائی تھے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، اوس بن صامت نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ زہار، بیوی کو ماں کہہ دینا، ماں سے تشبیہ دے ڈالے، تو عربی میں عام طور پر عرب کہا کرتے تھے انت علیہ کا زہر امی، تو میرے اوپر اسی طرح حرام ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ زہرن اس پشت کو اور پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ ہے زہار۔ بیوی سے زہار کر لیا۔ اب خولہ پریشان ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سویرے سویرے آ گئی اور اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے مسئلے کا جواب نہیں دیا، توقف کیا، اس لیے ابھی آپ کے اوپر اس مسئلے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی پا کر جواب دیتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، اللہ کی طرح رہنمائی نہ ہوتی تو آپ توقف کرتے اور وحی کا انتظار کرتے۔ جب آپ نے توقف کیا تو وہ اپنے خامد کے مسئلے میں آپ سے جھگڑنے لگ گئی اور اللہ رب العالمین کی طرف بھی پر شکوہ کرنے لگ گئی۔ اللہ نے وحی بھیج دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد سمع، یقیناً سن لیا، اللہ نے قول التی، اس عورت کی بات کو، تجادلک فی زوجہا، جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اللہ کی طرف شکوہ شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں کی جو باہمی گفتگو تھی اللہ اس کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالی ہر کسی کے سننے والا، کمال بصیرت والا۔ یہ آیت آ گئی۔ بخاری، مسلم، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر اور بڑی بڑی کتابوں میں حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارکہ میں ایک کونے میں تشریف فرما تھے اور میں بھی حجرے میں موجود تھی۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو دیکھا ہوگا کہ حجرہ کتنا بڑا ہے۔ یہ اتنا سا ایک حصہ لے لے مسجد کا، جو پلر لگا ہوا ہے، 3 ہی تو قبریں ہیں اور ایک قبر کی جگہ تقریباً خالی ہے، اس سے بڑا حجرہ نہیں ہے۔ یہ مسجد کا حال اس سے بہت بڑا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اگر اس حجرے کے متعلق پڑھیں تو اتنا ہی تھا، اور بڑے بنی گزارے کے ساتھ خاوند اور بیوی وہاں رہ سکتے ہو۔ بسا اوقات آپ نماز پڑھتے، امی عائشہ آگے زمین پر لیٹی ہوتی نا، تو سجدے جب جاتے تو ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے، پیچھے کر لیتی تو آپ سجدہ کرتے، اتنی سی جگہ تھی۔
تو اس حجرے میں امی عائشہ بھی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور وہ بی بی آ کر شکایت کر رہی ہے۔ تو امی عائشہ کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں گھر کے اندر موجود میں نے اس عورت کی بات کو نہیں سنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سن لیا۔ پھر اللہ کی صفت کیا بیان کرتی ہے؟ الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی وسع سمعہ الاصوات، جس کے سننے والی صفت جو ہے تمام قسم کی آوازوں کو محیط اور شامل ہے۔ زندہ تھی، فوت نہیں ابھی ہوئی تھی، اپنے حجرے میں موجود ہو کر خولہ بنت ثعلبہ کی بات کو سن نہیں سکی، تو کیسے سوچ لیں کہ وہ ہزاروں میلوں دور آپ پکاریں تو وہ سن لیں گے؟ یہ اللہ ہی ہے جو ہر وقت ہر کسی کی سنتا ہے۔ اللہ نے اپنے یہ جو سننے کا وصف ہے نا، اس ایک آیت میں اپنے لیے 3 لفظ استعمال کیے۔ ذرا دھیان سے اس آیت کو پڑھا کریں، 3 لفظ اپنی ایک صفت بیان کرنے کے لیے اللہ نے استعمال کیے۔ پہلا لفظ ہے سمع، قد سمع اللہ سمع، سمع کا معنی ہے اس نے سن لیا، یہ گزرے ہوئے زمانے پر دلیل ہوتا ہے۔ یسمع، اس کا معنی ہے وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ اس میں 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک موجودہ دور اور ایک آنے والا دور۔ تیسرا لفظ ہے سمیعن، جو ہر وقت اس صفت کے اوپر دلیل ہے۔ تو یہ 3 لفظ کیا بتاتے ہیں؟ ماضی میں بھی ہماری دعائیں سننے والا اللہ، اب پکارو تو تب بھی سننے والا وہی ہے، مستقبل میں پکارو گے آنے والے دور میں بھی تو دعا تمہاری اللہ نے ہی سننی ہے، اس لیے کہ وہ سمیع ہے، وہ ماضی حال مستقبل کوئی دور ہو تو سننا اس کا وصف لازمی ہے، وہ ہر وقت ہر کسی کی سنتا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں۔ اب پورا قرآن، رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا فرمائے پورا قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ دیں۔ پورے قرآن میں آپ کو کسی نبی کے دعا میں، پکار میں ایسا نہیں ملے گا وہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگ رہا ہو اور دعا کر رہا اور پکار رہا ہو۔ جس نبی کا تذکرہ بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے وہ اللہ کی طرف ہی متوجہ آپ کو دکھائی دے گا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کے در کی طرف بلایا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کا رشتہ تعلق اللہ سے پیدا کرنے آیا، تو پیغمبر آئے اس لیے کہ ان انسانوں کا تعلق ان کے پیدا کرنے والے کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور یہ اپنے رب سے کسی حال میں بھی غافل اور بے خبر نہ رہے۔ جیسے نبی علیہ السلام سے اللہ نے کہا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اذا سألک، جب تجھ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، تو بندوں کو کیا بتانا ہے؟ فانی قریب، میرے بندوں کو بتاؤ بلا شک و شبہ میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
مجھے پکارنے والا جس ٹائم بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. ان لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مانے اور میرے اوپر ایمان لائے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ یہ ہدایت پا جائے. ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے اور اللہ پر ایمان رکھ کر صرف اسے پکارا جائے. اگر اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھ کر اس کے ساتھ اس کی مخلوق کا بھی پکارنے لگ جائے پھر سمجھو رشد اور ہدایت والا نہیں ہے. ہدایت والا صرف وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان رکھ کر اپنے تمام حاجات اور ضروریات میں صرف اسے پکارتا. آپ غور کریں نا قرآن پاک پر. یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے. امام نسائی رحمہ اللہ، یہ جو حدیث کی کتاب ہے نا سنن نسائی 6 کتابوں میں، اس کے اندر یہ حدیث لائے ہیں. ابن کثیر میں بھی ہے. جو عرب کے کافر تھے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے. قرآن میں کتنی آیتوں میں اللہ نے ذکر کی ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میرے نبی اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں کو پیدا کس نے کیا ہے، زمین کو پیدا کس نے کیا ہے، آسمان سے بارش کون اتارتا ہے، اس پانی کے ذریعے زمین کو، بنجر زمین کو آباد اور زندہ کون کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کافروں سے بھی پوچھو گے نا تو یہ بھی کہیں گے کہ یہ کام اللہ کرتا ہے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے کافر اللہ کے منکر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، روزی رساں مانتے تھے. خرابی یہ تھی کہ جب مشکل اور مصیبت ان کا آتی نا تو عام حالات میں تو وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو حصہ دار بنا لیتے تھے. لیکن ایک بات ان کو بھی معلوم تھی، جب کوئی ایسی مشکل آ جائے جس میں وہ گرفتار ہو جائے اور کوئی سبب دکھائی نہ دیتا ہو، وہ سمجھتے وہاں صرف اللہ کام آتا. جو واقعہ امام نسائی نے ذکر کیا اور ابن کثیر نے بھی، مکہ جب فتح ہو گیا، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن تھے کافر، کئی دشمنان رسول تو مارے گئے، کئی قیدی بن گئے، اور کچھ ایسے تھے جو بھاگ گئے. اور ان بھاگنے والوں میں ابو جال کا بیٹا اکرمہ بھی تھا. وہ بھاگ کر حبشہ کی طرف جانا چاہتا تھا. کشتی میں بیٹھا اور کشتی میں اور بھی کچھ لوگ سوار تھے. کشتی جب پانی میں چلی نا تو تھوڑی دوری جب کشتی پانی میں گئی تو پانی کی موجوں نے گھیر لیا. اب وہ کشتی والے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے کچھ حوالے دیے نا، یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب تھے جو گولڑے والے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اعانت اور استعانت، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ واقعہ لکھا. وہ کشتی والے سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں اخلصوا للہ نجیہ، اخلصوا للہ نجیہ. سارے مخلص ہو کر نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو پکارو. تو اکرمہ کہنے لگا وہ فَإِنَّا، یہ جو 360 ہمارے خدا ہیں اس کے سوا جو ہم نے بنا کر کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ہماری کشتی پار نہیں لگائیں گے، وہ کام نہیں آئیں گے. تو مشرک اور کافر جتنے وہ تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ آلِہَتَکُمْ لَا تُغْنِی عَنْکُمْ شَیْئًا، تمہارے الہ اور معبود یہاں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، بچنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو. تو انہوں نے اللہ کو پکارا اور اکرمہ نے اللہ سے عہد کر لیا، بچ گیا تو مسلمان ہو جائے گا.
نجات دے دی اللہ نے، واپس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے سورت عنکبوت کے آخر میں اس بات کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا رَاقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہو جاتے پھر خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، ایک بیماری تھی ان میں، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا نا، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر شرک شروع کر دیتے تھے۔ پھنسے ہوئے ہوتے تو صرف اللہ کو پکارتے، نجات مل جاتی پھر کہتے ہاں اللہ نہیں، اللہ کے ساتھ اور بھی ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ ہمارا کام کیا۔ میں کہتا ہوتا ہمارے مسلمان بھائی کئی بہت سیدھے سادے بیچارے، شادی ہوگی اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جب اولاد ہو جاتی ہے پھر نام رکھنے میں بڑا عجیب کام کرتے۔ کئی لوگوں کا آپ نے نام سنا ہوگا پیراں دتا، وہ اللہ دتا کی بجائے نام رکھ دیتے ہیں پیراں دتا، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تو مکے کے کافر بھی مانتے تھے بھی اولاد تو صرف اللہ دیتا، دینے والا وہ ہے، نسبت کسی اور سے لگا دیتے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، میں سب ناموں سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ۔ یہ تو بندہ ہے، بندگی کرنے والا ہے، اور بندگی کے لائق صرف ایک ہے، اور جو اولادیں عطا کرنے والا ہے وہ صرف ایک ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ کہتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا کسی کو لڑکے لڑکیاں ملا کر دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا کام ہے، خواہ لڑکے عطا کرے خواہ لڑکیاں دے، خواہ ملا کر دے خواہ کچھ نہ دے، یہ وصف اللہ کا ہے۔ تو جب دینے والا اللہ ہے تو نسبت بھی اللہ کے ساتھ لگاؤ گی، اللہ نے دیا ہے، اللہ دیتا ہے۔ لیکن نادانی ہے، لا علمی ہے، قرآن اور سنت کے احکام سے آگاہی نہیں ہے، مسلمان ہو کر دین سیکھنے کے قریب نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، یہ جو بندے کی نسبت ہے نا اللہ کے ساتھ، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ پچھلے 2 خطبوں میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی نا، اللہ نے اپنے نبی کو عبد بنایا، بندہ بنایا اپنا۔ عبد ہونا بہت اونچا وصف ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب طریق الہجرتین میں لکھا ہے، بندے کی صفتوں میں سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ صفت اس کا اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ بندگی، عبودیت، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت آگے بڑھنا اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔ یہ شخص کے اندر اللہ کا بندہ ہونے کا وصف ہو نا، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ اپنی نسبت کسی اور سے جوڑے۔ وہ نام بھی رکھے گا تو نسبت اللہ سے قائم کرے گا۔ اللہ کے کتنے سب سے اچھے نام تو اللہ کے ہیں نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب سے اچھے نام اللہ کے ہیں، اس لیے اللہ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ تو اپنی نسبت لگانی ہے بندگی کی، عبد ہونے کی تو اللہ سے لگاؤ، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد المنان، جو اللہ کی صفتیں ہیں اس کے ساتھ لفظ عبد جوڑ کر اپنی نسبت اللہ سے لگاؤ، تاکہ تمہارے ایمان اور عقیدے میں یہ چیز تمہارے ناموں میں ظاہر ہو کہ تم صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی کرنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی کمال والی صفتیں ہیں، اور صفات کمال صرف اللہ کو روا۔ تو جو وصف اللہ کے ہیں وہ اس کی مخلوق کے نہیں ہو سکتے۔ تو معراج کا واقعہ اللہ کے بہت بڑے وصف پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ سب سے بلند و بالا ہے، سب سے اونچا ہے، عرش پر وہ مستوی ہے، ساری کائنات اس سے نیچے ہے، وہ سب سے اونچا۔
جب سجدے میں سر رکھتے ہو، پیشانی آپ کی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے، پاؤں کے سرے کھڑے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر تکریم والا حصہ نیچے کیا ہوا ہے اور جہاں سے فضلات خارج ہوتے ہیں اس کو اونچا کیا ہوا ہے، تو کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کہ میں تو عاجز ہوں، تو سبحان ہے، عاجزی سے پاک ہے، میں نیچے ہوں، تو اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کا معنی کیا؟ سب سے اونچا۔ سبحان ربی الاعلی، میں تسبیح اپنے اس رب کی کرتا ہوں اعلیٰ جو سب سے اونچا ہے۔ اور ہر جمعے پہلی رکعت میں اکثر آپ سنتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، سبح، میرے نبی تو تسبیح بیان کر، پاکیزگی بیان کر، بسم ربک الاعلی، اپنے سب سے اونچے رب کے نام کی۔ رب سب سے اونچا ہے، یہ علو اور بلندی یہ صرف اللہ کا وصف ہے، وہ سب سے اونچا ہے، اس سے اونچا کوئی نہیں، اونچا ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے برابر اور جوڑ کا بھی کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سب نیچے ہے، وہ سب سے اونچا ہے، ہر لحاظ سے اونچا ہے، ذات بھی اس کی سب سے اونچی ہے، صفات بھی اس کی سب سے اونچی ہے، کوئی کائنات کی چیز اپنی ذات صفات میں اس کے اونچا ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے مساوی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا تصور جب بندے کے اندر بیٹھ جاتا ہے نا کہ میرا رب وہ اللہ ہے اور اس کے یہ اوصاف ہیں، ہر وصف پر اللہ کے جتنے اچھے اچھے پیارے نام ہیں ان ناموں پہ غور کرو گے، ہر نام میں آپ کو کمال ملے گا۔ تو اللہ کی جب محبت بندے کے اندر بیٹھتی ہے پھر وہ اللہ کے سوا کسی کا ہو کر نہیں رہتا، وہ صرف ایک اللہ کا ہو کر رہتا ہے۔ اور انبیاء یہی مخلوق کا تعلق خالق سے پیدا کرنے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب کرے اور اللہ ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، بندگی والا وصف اللہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔